السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش ووکیبلری اینڈ ریڈنگ کی 23ویں ویڈیو کو کور کریں گے، جس میں ہم کچھ امپورٹنٹ انگلش ووکیبلری کے ورڈس اور ساتھ اس کے اردو میننگ کو دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ان انگلش الفاظ جو ہوں گے ان کا باقاعدہ طور پر ہم پیراگراف کے اندر سینٹینسز کا استعمال کر کے بھی دیکھیں گے۔ تو چلیے ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا ورڈ ہے ریمپنٹ۔ ریمپنٹ کہتے ہیں بے لگام، ایک جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے۔ فیک، نقلی۔ فیک ورڈ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے جعلی یا نقلی۔ 2 نمبر۔ سب اسٹینڈرڈ، غیر معیاری، یعنی کہ وہ چیز جس کی کوالٹی لو ہو، لو کوالٹی اور سب اسٹینڈرڈ یہ ایک ہی چیز ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ متبادل ورڈس ہیں۔ لٹرلی، ستی، یعنی کہ وہ چیز جو ڈیپلی نہ دیکھی جائے، اس کو صرف جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں آپ، پنجابی میں مجھے ورڈ آ نہیں رہا، لیکن اردو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں بائیں شائیں کر دینا، یہ کہ آپ اس کو ڈیپلی نہ دیکھیں جا کے۔ فیکٹ، حقیقت۔ نیکسٹ ہیں ٹریجیکلی، افسوسناک، یعنی کہ ایسا واقعہ یا ایسا وقوع ہوا جس سے انسان دکھی ہو جائے۔ اسکینڈل، غیر قانونی عمل، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جس سے کوئی ایشو بن جائے قانونی طور پر، جس سے کیس بن جائے، اس کو ہم اسکینڈل کہتے ہیں۔ ڈیکیڈ، اشرہ، یعنی کہ 10 سال کا جو عرصہ گزرے اس کو ہم انگلش میں ڈیکیڈ کہتے ہیں۔ ایڈمنسٹر، انتظام، یعنی کہ کسی بھی چیز کا انتظام کرنا اسے کہتے ہیں ایڈمنسٹر۔ سپوریس، جعلی، یعنی کہ فیک کا مطلب نقلی اور 2 نمبر ہو سکتا ہے، لیکن سپوریس کا مطلب جعلی، یعنی کہ جو چیز بالکل اصلی سے بالکل تبدیل ہو، جعلی۔ نیکسٹ ہیں آفٹر میتھ، نتیجہ، رزلٹ اور آفٹر میتھ یہ دونوں متبادل ورڈس ہیں، لیکن ایڈوانس ووکیبلری کے اندر آفٹر میتھ استعمال کیا جاتا ہے نتیجے کے لیے۔ آسٹینسیبلی، ظاہری طور پر، یعنی کہ جو چیز دکھاوے کے لیے کی جائے، جو چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اسے کہتے ہیں ظاہری طور پر آسٹینسیبلی۔ ریکٹ، غیر قانونی کام کرنے والا گروہ، ان کے غیر قانونی کام کرنے والے جو گروہ ہوتا ہے پورا، جیسے چوری کرنے والے لوگوں کا پورا گروپ ہوتا ہے، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ریکٹ۔ اب ہم تمام انگلش الفاظ جو ہم نے پیچھے پڑھے ان کو ہم باقاعدہ طور پر انگلش پیراگراف میں سینٹینسز کے اندر استعمال کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے فقرات کے مطابق الفاظ کے معنی جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں یا ان سے مطابق سیٹ کیے جاتے ہیں۔ دا ریمپنٹ سیل آف فیک اور سب اسٹینڈرڈ میڈیسن ان پاکستان از لٹرلی اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ۔ ایک بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اس میں دا ریمپنٹ سیل آف فیک، یہ کہ ایک بے لگام قسم کا جو جعلی قسم کا کاروبار ہے جس میں فروخت کی جا رہی تھی، اور سب اسٹینڈرڈ میڈیسن ان پاکستان، اور غیر معیاری ادویات جو کہ پاکستان میں سیل کی جا رہی تھی، اس لٹرلی اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ، یہ زندگی موت کا معاملہ اس چیز میں ایک بالکل سطحی طور پر معاملہ بن کر رہ گیا، جس کو کوئی ڈیپلی جا کر دیکھتا نہیں کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ تو جو معاملہ سیریس طور پر نہ دیکھا جائے اس کو ہم کہتے ہیں لٹرلی۔ ابھی آپ کو لٹرلی کا صحیح طرح سے میننگ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دس فیکٹ واز ٹریجیکلی اسٹیبلش، اور یہ حقیقت تب آشکار ہوئی۔ اسٹیبلش کا مطلب ویسے قائم کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا ہم لفظی معنی دیکھیں، دس فیکٹ واز ٹریجیکلی اسٹیبلشڈ، یعنی کہ یہ حقیقت افسوسناک طور پر قائم ہوئی۔ اب اردو میں حقیقت قائم ہونا تو فکرہ نہیں ہوتا،
حقیقت آشکار ہوتی ہے، تو اس لیے اسٹیبلش کا مطلب یہاں پہ قائم نہیں، آشکار ہوگا۔ تو یہ حقیقت اس وقت افسوسناک واقعہ جو حقیقت ہے وہ اس کو آشکار ہوئی آفٹر دا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسکینڈل ایئر اگو، جب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا ایک اسکینڈل جو ہے وہ ایک سال پہلے ہوا، in which a large number of patients died after they were administered spurious drugs at the government run facility، جب بہت زیادہ تعداد میں جو مریض تھے وہ مر گئے، کس طرح سے؟ آفٹر دے ور ایڈمنسٹریڈ spurious drugs at the government run facility، کیونکہ گورنمنٹ کے زیر انتظام یہ جعلی قسم کی جو ڈرگس تھیں، کچھ ادویات تھیں جو ڈرگس کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، جن کے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں، ہوتی وہ ڈرگ ہی ہیں، وہ جعلی تھیں، اور ان کا انتظام تھا وہ گورنمنٹ کے انڈر چل رہا تھا، اور جس سے بہت زیادہ مریض تھے، بہت زیادہ تعداد میں مارے گئے۔ اٹ واز ان دا آفٹر میتھ آف دس ٹریجڈی، اور نتیجے کے طور پر یہ افسوسناک وقوع پیش آیا، ٹریجڈی افسوسناک واقعہ، دیٹ ریپ دا نیشنل ڈرگ ریگولیٹر واز اسٹیبلشڈ، جس نے پردہ کر دیا اس کے اوپر، جس کو جھنجھوڑ دیا کہہ سکتے ہیں آپ، اس ڈرگ ریگولیٹر جو نیشنل تھا، اس محکمے کو اس نے جھنجھوڑ دیا، اس کو پردہ کر دیا، کہ اس کا جو پردہ کرنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کے جتنے بھی کام تھے اس تمام کاموں کو پس پش ڈال دیا اس جو افسوسناک وقوع نے، جو وقوع پہلے جو ہم نے دیکھا کہ جو پیشنٹ تھے وہ فوت ہوئے اس کی وجہ سے، تو یہ وقوع جو ہے وہ ان کی وجہ سے پیش آیا، تو ان کے تمام جو کام انہوں نے اچھے بھی کیے تھے وہ تمام پس پشت پڑ گئے، اس کے بعد پردہ پڑ گیا۔ ostensibly to keep an eye on the fake medicine racket، اور ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نقلی میڈیسن کا جو ریکٹ تھا یہ کام کر رہا تھا، یعنی کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگ خفیہ طور پر ریکٹ کے طور پر، یعنی کہ وہ گروپ بنا کر کام کر رہے تھے، جو ظاہری طور پر تو گورنمنٹ کے وہ ملازم تھے، لیکن اندر کھاتے وہ نقلی دوائیوں کا وہ کاروبار چلا رہے تھے، اور لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر ایک گورنمنٹ ملازم کے طور پر وہ کام کرتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ورڈز کی میننگ کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے سینٹینسز کے اندر ورڈز کے جو میننگ ہیں وہ کس طرح سے سیٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔